کی وجہ سے آپ کئی ایسے کام دیکھتے ہیں کہ مومن ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے، عزاداری بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کئی اوقات اس کے کاموں میں آپ کو بے ادبی نظر آتی ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے، کبھی کبھی بے ادبی کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن کیونکہ علم نہیں ہے لہٰذا بے ادبی ہو جاتی ہے۔ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ ایک شخص تھا، اللہ سے کلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش میرا خدا آتا، میں اسے مالش کرتا، اپنی بھینس کا دودھ پلاتا، اس کے پاؤں دباتا۔ اب جملے محبت کے تھے، لیکن اس کے پاس معرفت خداوندی نہیں تھی کہ خدا کیا کوئی جسم رکھتا ہے، کیا خدا کو مالش کی ضرورت ہے، کیا خدا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا بھی، ڈانٹا بھی، پھر اللہ نے کہا میرے حبیب تمہارا کام لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ میرے قریب لانا ہے، تو اسے ڈانٹو نہیں بلکہ محبت سے سمجھاؤ کہ اللہ کا وجود کیسا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھی اپنے اعمال میں جب ڈھونڈیں گے پتہ چل جائے گا۔ اب ایک نوحہ خان بڑی محبت میں اہل بیت کا نوحہ پڑھتا ہے، لیکن مثلاً دھن گانے کی لگا لیتا ہے، تو کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اہل بیت کا کلام کبھی بھی نجاست سے ملایا نہیں جاتا، وہ پاک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مولا علی کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے، کچھ غلو کے جملے کہہ دیتا ہے۔ ہاں جناب، اب تو مولا کی محبت تو دور کی بات ہے، اب تو بعض لوگ جناب فضہ کی فضیلت میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان اگر خود کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے فرمایا علم معرفت نفس اور معرفت کا علم تمہارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح کھانے کو تم ترک نہیں کرتے، اسی طرح ڈیلی بیسس پر منیمم 10 صفحے علم معرفت النفس کے حاصل کرو تاکہ تمہارا وجود ان نجاستوں سے، ان کثافتوں سے بچ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُ، ہم روزانہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے انسان کا جسم ہے، حقیقت انسان کا روح ہے، جسم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم اور ہمارا زیادہ وقت جسم کے ساتھ گزرتا ہے، میں نے انچولی کی امام بارگاہ میں بھی اس کو تھوڑا ٹچ دیا تھا، یہاں پہ تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ جسم ہے محدود، علمی بحث ہے، غور سے سنیے گا۔ جسم ہے محدود، لمیٹڈ، روح ہے لامحدود۔ جسم کی ضرورتیں بھی محدود ہیں، روح کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کتنی بھی بھوک لگی ہو، آپ کھانا کتنا کھائیں گے؟ جتنا پیٹ بھر جائے، 2 روٹیاں، 4 روٹیاں، 5 روٹیاں، بھائی میکسیمم 11 روٹیاں کوئی کھا لے گا، کیونکہ جسم محدود ہے۔ اب خدا نے کیا کیا کہ ایک محدود وجود میں لامحدود وجود ڈال دیا۔ جو محدود تھا اسے لامحدود عطا کر دیا، اسے روحانی پاور دے دیا۔ اب یہاں پر جسم اور روح کی تمناؤں کا کلیش ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے روح کی معرفت نہ ہو تو اس کلیش میں پھنس جاتا ہے۔ شمر پھنسا، یزید پھنسا، دشمنان اہل بیت پھنسے، یہ سب کیوں پھنسے؟ کیونکہ ان کے پاس معرفت نفس کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا، کون انسان ہے جو خود کو جہنمی بنا ہے؟ کون انسان ہے جسے جنت پسند نہ ہو؟ امام نے کیوں جنت بعد میں دکھائی؟ کیوں پہلے دیکھ لیتے لالچ بن جاتی، معرفت نہ ہوتی۔ تو اب جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ گئے، آپ کو پانی چاہیے تھا، پہلے والے انسانوں کا تصور کیجئے، پانی کی تلاش میں انسان نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کوئی چشمہ ملا جہاں پہ پانی تھا۔ اب اس کی ضرورت محدود ہے، وہ 2 گلاس بھی پانی پیے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن روح کی جو تمنا ہے وہ لامحدود ہے، کیونکہ روح ایک ایسا وجود ہے جس میں محدودیت نہیں ہے۔ تبھی فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، کیونکہ روح جسم نہیں ہے۔ جسم پرانا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے،
جسم کا مقدار ہوتا ہے، جسم کو فنا ملتی ہے، جسم کو زوال ملتا ہے، لیکن روح کو کبھی بھی زوال نہیں ملتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، کچی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ گھر میں آپ کا کسی نے برتھ ڈے منایا اور کیک پہ لکھا ہوا تھا مثلاً ہیپی برتھ ڈے، آپ آج 40 ایئرس کے ہو گئے، تو آپ نے اچانک اپنے اندر رجوع کیا، کہا اتنا بوڑھا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، مجھے پتا تک نہیں چلا۔ یہ پتا کیوں نہیں لگتا ہمیں؟ کیونکہ روح تو بوڑھی ہوتی نہیں ہے، تبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ہماری روح جیسے 10 سال کی تھی، ویسے 40 کی، ویسے 60 کی، ویسے 70 کی، وہ اپنے اندر کسی بڑھاپے کا احساس نہیں کرتی۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے جسم کو ہوتی ہے، یہ جو بوڑھا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے۔ پھر آئینے میں دیکھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ریئلائز کرتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ روح کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جسم تو ہے ہی نہیں، وہ مادی تو ہے ہی نہیں۔ تو روح کی جو خواہشیں بھی ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، جسم کی خواہشیں لمیٹڈ ہیں۔ روح بقا کو پسند کرتی ہے، فنا سے نفرت کرتی ہے، روح کو ابدی زندگی چاہیے۔ اب جب یہ اس پانی کے چشمے پر آیا، اس کی ضرورت تھی 2 گلاس، لیکن روح کی تمنا ہے انلمیٹڈ۔ اس نے اس انلمیٹڈ کو دنیا میں ڈھونڈنا تلاش کیا، یہ پانی کے چشمے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اب یہ میرا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، کہا میرا ہے۔ کیوں؟ تمنائے روح کو دنیا میں پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ روح کی تمنا انلمیٹڈ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ اس کے 1 مہینے کے لیے کافی ہے، 10 لاکھ جمع کرتا ہے، 1 کروڑ جمع کرتا ہے، 1 ارب جمع کرتا ہے۔ بھائی 1 ارب انف ہے، لیکن کہتا نہیں مجھے اور چاہیے۔ یہ تمنا جسم کی نہیں ہے، یہ روح کی تمنا ہے کہ انسان انلمیٹڈ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن اس نے جگہ کو بدل دیا۔ اس کو انلمیٹڈ مرنے کے بعد بنانا تھا، یہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے۔ اسے انلمیٹڈ گھر وہاں بنانا تھا، کہ میں نے مولا علی کی مثال دی تھی کہ مولا کو کہا کہ مولا آپ کا گھر یہاں پر نہیں، امام فرمایا میں نے گھر وہاں بنایا ہے، یہاں کے گھروں کو فنا ہے، وہاں کے گھروں کو بقا ہے۔ اب ان 2 چیزوں میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے دنیا میں اتنا ہی لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور مجھے روح کی تمنا کو دنیا میں پورا نہیں کرنا، روح کی تمنا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ وہاں انلمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، یہاں لمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ ابھی انسان کی روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جذبہ جوان رہتا ہے، ہمیشہ انسان دیکھیے آپ خود اپنے اندر آپ کسی رد و بدل کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ آنکھیں بند بھی کریں تو آپ ہیں، ہاں آپ اپنے وجود کو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو۔ ہاں ایک چیز کی تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے، وہ ہے کیریکٹر کی تبدیلی، وہ ہے سوچنے کی تبدیلی، وہ ہے غور و فکر کرنے کی تبدیلی۔ اب انسان سارے انسانوں جیسے ہیں۔ آپ نے مجلس سنی، مجلس سننے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی فکر میں معلومات کا، انفارمیشن کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب انسان کرتا کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے تو ذہن میں 2 خیال آتے ہیں، ایک خیال کہتا ہے دیکھ، ایک خیال کہتا ہے نہ دیکھ۔ اصل جو کام ہے وہ آپ کی سلیکشن کا ہے۔ آپ کبھی بھی خیال سے بچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو میں اتنا نیک بن جاؤں کہ خیال آئے نہ، خیال آئے گا کیونکہ اندر نفس ہے، نفس شہوت کو مانگتا ہے۔ سفرے پر بیٹھو گے نفس اچھے اچھے طعاموں کو مانگتا ہے، وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگے نا، کھانا نظر آئے گا دل کرے گا کھاؤں، لیکن وہ سلیکشن جو کرتا ہے وہ آپ کرتے ہو کہ مجھے نہیں کھانا۔ تو جب روزہ آپ رکھتے ہو تو خدا آپ کے دوسرے خیال کو کیا کرتا ہے؟ امپروو کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس کے امپروو ہونے سے تمہاری روح امپروو ہوتی ہے۔ کہ کل میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو مومن نفس معرفت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ اس کے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، بھئی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر غصے میں آتا ہے، ضروری تھوڑی بیوی جواب دے، کبھی کبھی بیوی غصے میں آتی ہے، ضروری تو نہیں کہ شوہر جواب دے۔ تو جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایکشن کے ری ایکشن میں جاتے ہیں،
جب ہم اس کے جواب میں آ جاتے ہیں. حالانکہ انسان غصے کی حالت میں اگر 5 منٹ صبر کر لے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جواب کا جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب اس مومن کے اندر قوت حلم نہیں ہے, اور جس کے اندر قوت حلم نہیں ہوتی, اور جب قوت حلم نہیں ہے, اور حلم کی قوت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے. فرمایا اگر اس کے اندر علم آ جائے, اگر یہ اپنے نفع اور نقصان کو جان لے تو یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے. مثلا تصور کیجئے ایک انسان گھر سے نکلا, گاڑی پر سوار ہوا, جب ریڈ لائٹ ہوئی وہ گاڑی پہ رک گیا, اور پھر سگنل گرین ہوا, اس کے سامنے گاڑی تھی, یہ ہارن دیتے جا رہا ہے لیکن وہ گاڑی کو آگے نہیں کر رہا. آپ غصے میں آ گئے, غصے میں آ کے آپ نے گالی دی کہ بھائی اندھے ہو کیا ہو, آگے کیوں نہیں جا رہے, مجھے دیر ہو رہی ہے, اور آپ نے گالی دی, اس نے 2 گالیاں سنا دی, 2 گالیاں ہوئی, آپ بھی گاڑی سے اترے, وہ بھی گاڑی سے اترا, آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کے سر پہ ماری, بندہ مر گیا. مرنے کے بعد پولیس نے آپ کو پکڑ لیا, پھانسی کی سزا ہو گئی. اب اسی سینیریو کو ریپیٹ کریے, آپ گھر سے نکلے, سگنل کے پیچھے کھڑے ہوئے, وہ تھوڑی دیر کافی دیر کھڑا ہو گیا, آپ نے گالی کی جگہ اس کو سمجھایا کہ بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے, گاڑی آگے کر دو. اگر اس نے برا بلا بھی کہہ دیا, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا, صبر کیا, گاڑی کو دوسری جگہ سے نکال کے آپ چلے گئے. ایک سینیریو میں زندگی تباہ ہو رہی ہے, جیل ہو رہی ہے, پھانسی چڑھ رہی ہے, لیکن 5 منٹ کے صبر کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن رہی ہے. تو یہ جتنے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے وجود میں حلم نہیں ہے, صبر نہیں ہے, اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے. اور جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا, علماء اخلاق فرماتے ہیں اس کی مثال فٹ بال کی طرح ہے. وہ بال ہوتا ہے, جو جہاں چاہتا ہے اس کو لات مارتا ہے. شیطان کبھی یہاں اس کو پھینکتا ہے, کبھی یہاں پھینکتا ہے. فرمایا شیطان کو اپنی فٹ بال بنا, تو خود فٹ بال نہ بن. اپنے نفس کو اپنے پاؤں میں رکھ, جہاں چاہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مذاق میں کہتے ہیں قبلہ اب اس فلاں بندے کو غصہ دلا کر دکھائیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری اور نبض یہ ہے, ایک چٹکلا مار دیتے ہیں, ایک جملہ کس دیتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتا ہے, اور یہ پیچھے کیا کرتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. یہ پاگل انسان کی نشانی ہے کہ جس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں, لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کی گالیاں مجھے کنٹرول کریں, لوگوں کی باتیں مجھے کنٹرول کریں, کسی کے 4 جملے مجھے کنٹرول کریں. تو انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نامحرم کے تعلقات کیسے بنتے ہیں؟ ایک لڑکا فون کرتا ہے, لڑکی کو 10 جھوٹ بول دیتا ہے. ہاں, اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, لوگوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. دھوکہ دہی, چوری کرنے والے, دھوکہ دینے والے, عزتوں کو پامال کرنے والے, وہ کن چیزوں کو یوز کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں, وہ آپ کی محبت اور نفرت کو یوز کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس خاتون کی کمزوری کیا ہے, اس جوان کی کمزوری کیا ہے, کسی کمزوری پیسہ ہے, کسی کمزوری مال ہے, کسی کمزوری گاڑی ہے, تو اسی چیز کو آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی کمزوری ہے, آپ فوری پھسل جاتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں مومن کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. المؤمن کا جبل الراسخ, یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اگر میرے وجود میں کنٹرول نہیں ہے, کہ میں نے بتایا حلم, اور حلم کے بعد علم, اور جب علم آتا ہے تو انسان کے وجود میں کیا بڑھتا ہے, کنٹرول بڑھتا ہے, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے سیلف کنٹرول. اس پہ میں نے کل گفتگو کی کہ جب تک سیلف کنٹرول نہیں بڑھے گا. اور دنیا کے کامیاب ترین بہت بڑی یونیورسٹی ہارورڈ, اس میں ایک ریسرچ ہوئی, ریسرچ کی انہوں نے بچوں پر. کل میں نے آپ کو تھوڑا بچوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تربیت کے حوالے سے بچپن سے بچوں کے وجود میں معرفت و نفس کا علم بڑھانا چاہیے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کی ریسرچز پڑھا کریں, انگریز بڑی اچھی ریسرچز کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے, ماڈرن سائیکولوجی, کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے. جب تک آپ جانو گے نہیں اس کا مائنڈ ورک کس طرح کرتا ہے, تو آپ کبھی بھی اس بچے کو سمجھا نہیں سکتے. اب بچے کی سائیکی الگ ہے, بڑے کی سائیکی الگ ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری طرح سوچے, یہ قطعاً ہو نہیں سکتا. آپ کو بچے کی طرح سوچنا پڑے گا, اور پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھانا پڑے گا, تب جا کے یہ مکتب کو سمجھے گا, اس کی فکر ڈیولپ ہوگی. انہوں نے چھوٹے بچوں پر ایک تحقیق کی, ریسرچ کی. ایک اسکول میں گئے, وہاں پہ تقریباً 20 بچے تھے. انہوں نے بچوں کو چاکلیٹ دیا. اب ظاہر چھوٹا بچہ, اس کو چاکلیٹ بڑی پسند ہے, روتا ہے چاکلیٹ کے لیے. 20 بچوں کو چاکلیٹ دی, اور بچوں کو کہا اگر کوئی شام 5 بجے تک, مثلا اسکول شروع ہوا 10 بجے, شام 5 بجے تک اگر چاکلیٹ نہ کھائے گا اس کو ہم ایکسٹرا 10 چاکلیٹ اور دیں گے. اب بچوں پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ بچوں کا سیلف کنٹرول کتنا ہے. تو کہتے ہیں جب شام ہوئی تو 20 میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی. کنٹرول تھا ہی نہیں. شام تک بچہ کیسے صبر کرے, جیب میں چاکلیٹ کو دیکھے جا رہا ہے. لیکن 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی.
پھر 20 ایئرز انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی اور جنہوں نے نہیں کھائی ہے کیا بنتے ہیں. 20 سال انہوں نے ویٹ کیا. جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی وہ کوئی چپڑاسی بنا, کوئی نوکر بنا, کوئی ڈرائیور بنا, کیونکہ سیلف کنٹرول تھا ہی نہیں. اور جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی سائنسدان بنا. تو یہ بچپن سے ماں بچے کو سکھا لے. مجلس امام حسین آپ کو سیلف کنٹرول سے, یہ مجلس ہے ہی سیلف کنٹرول کا درس. اگر تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے, آج کیوں کلیش ہوتا ہے عزادار میں اور ایک مجتہد میں؟ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے فلاں کام کرنا منع ہے, کیوں وہ بات کو نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے کئی کاموں کے. اس کے سیلف میں سیلف کنٹرول نہیں, ایک چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تبھی اس کے اندر اتباع نائب امام نہیں ہے. اور جب اتباع نائب امام نہ ہو, مسلم کون تھے؟ نائب حسین ابن علی تھے. جب نائب کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا تو امام حسین کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے. اطاعت کا پتہ نیچے سے, اگر تو اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کی اطاعت کر پائے گا تو تو مجتہد کی بھی کر پائے گا. اگر تم مجتہد کی اطاعت میں ہے تو پھر امام زمانہ کی اطاعت میں ہے. کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ امام کی اطاعت کریں گے, ڈائریکٹ. تو نیچلی والی اطاعتوں کو نہیں کر سکتا تو اوپر کیسے؟ اگر تو خمس دے سکتا ہے, اس کا مطلب یہ اطاعت کے پوائنٹس ہے نا. اگر تو زکوٰۃ دیتا ہے, اگر تو آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے, اس کا مطلب تو کمپلیٹلی اطاعت معصوم میں زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی اطاعتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو تو اطاعت امام زمانہ بھی نہیں کر سکتا. تو اطاعت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے